اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم الی آخرہ۔ کل 10ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، آج 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 11ویں پارے کی شروع کی 3 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، جو منافقین ہیں آپ کے پاس آئیں گے اور اپنے عذر پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں گئے، اس وجہ سے نہیں گئے، تو آپ ان کے عذر کو قبول مت کرنا، یہ لوگ دھوکے باز ہیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیہات والوں کا تذکرہ کیا ہے، جس طریقے سے شہر کے اندر رہنے والے کفار و مشرکین کے بارے میں نے بتایا کہ خاص کر جو مشرکین تھے ان لوگوں کی 4 قسمیں تھیں۔ اسی طریقے سے جو دیہات کے رہنے والے تھے ان کی بھی 3 قسمیں تھیں۔ کچھ تو وہ لوگ تھے جو منافق تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو مومن تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو بالکل کافر تھے۔ پھر اس کے بعد دیہات والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ کفر اور نفاق میں بہت ہی زیادہ پختہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو دینی اور اصلاحی مجلسیں ہیں ان کی وجہ سے عام طور پر دور رہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت 100 میں یہ ہے کہ سابقین اولین، مہاجر و انصار، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شروع میں اسلام کو قبول کیا، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، ان لوگوں کے درجات زیادہ بلند ہے شریعت کے اندر بالمقابلے ان لوگوں کے جن لوگوں نے اسلام کو بعد میں قبول کیا۔ اسی اعتبار سے جس اعتبار سے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اسی اعتبار سے ان کے درجات ہیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو منافقین ہیں ان لوگوں کو سزا دوہری دی جائے گی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ جب غزوہ تبوک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جو کفار تھے، جو روم والے تھے، وہ لوگ خوف کھا کر ڈر کر واپس چلے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ واپس آئے، تو اس کی وجہ سے جو کفار اور منافقین خاص طور پر یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی شکست ہوگی، تو جب مسلمان محفوظ طریقے سے واپس آئے شان و شوکت کے ساتھ، تو ان لوگوں کو ایک تو اس وجہ سے بھی کافی تکلیف ہوئی، اور جو آس لگائے ہوئے تو وہ پوری نہ ہوئی، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے منافقین کے لیے ایک بڑی سزا یہ ہوئی کہ ان کی جو منافقت تھی، منافقانہ کردار و عمل تھا، وہ سامنے آ گیا، اور جس کی وجہ سے ان کو بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ غزوہ تبوک کے اندر شریک نہ ہونے والے صرف منافقین ہی نہیں بلکہ کچھ مسلمان بھی تھے، اور وہ مسلمان سچے بھی تھے، لیکن کچھ سستی کی وجہ سے وہ لوگ شریک نہیں ہو پائے۔ ایسے 10 صحابہ جن کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے، 10 صحابہ ایسے تھے جو مخلص تھے واقعی، اور وہ اس میں شریک نہیں ہو پائے تھے، جن میں سے 7 صحابہ تو ایسے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ان لوگوں نے مسجد نبوی کی دیوار سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، چونکہ انہیں بڑی شرمندگی ہوئی بعد میں، اور بہت احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا تھا کہ ہر ایک کو جانا ہے، اس کے باوجود ہم نہیں جا سکے سستی کی وجہ سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے شروع میں ان کو ویسے ہی بندھا ہوا رہنے دیا۔ ان میں سے ایک صحابی ہیں تھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے آج بھی مسجد نبوی کے اندر ایک ستون موجود ہے جسے اسطوانۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور ان لوگوں نے جب اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اسی طریقے سے جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو ان لوگوں نے خوشی کے اظہار میں یا شکرانہ کے طور پہ صدقات لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لینے سے بعض رکے، نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن پھر اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی جب یہ صدق دل سے صدقات پیش کر رہے ہیں تو ان کے صدقات کو قبول کر لیجئے اور ان کو دعائیں دیجئے۔ اسی طریقے سے صدقات کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو صدقات ہیں اس کے چند مقاصد بھی بتلا دیے گئے۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ صدقات کی وجہ سے گناہ اور برے اخلاق دور ہوتے ہیں انسانوں سے، اسی طریقے سے انسان کی نیکی کے اندر صدقات کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے۔ یہ تو 7 صحابہ تھے، لیکن ان کے علاوہ جو 3 اور صحابہ تھے جیسے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 3 صحابہ وہ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر جو مسجد نبوی ہے ان کے ستونوں سے اپنے آپ کو نہیں باندھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور سزا کے ان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، چنانچہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف بھی نظر رحمت کی، چونکہ یہ مخلص تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول کر لی۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی شخص اگر برائی کو پھیلانے کا سبب بنتا ہو، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا ناسور بن جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو اور یونٹی اور اتحاد کا خاتمہ نظر آ رہا ہو، کہ وہ جو ہے ذرا سی بات پہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہو، تو مسلم معاشرہ جو ہے ایسے شخص کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، اور یہ شریعت کے عین مطابق ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد ضرار کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا گیا کہ دراصل منافقین نے ایک مسجد تعمیر کی، اور اس نام نہاد مسجد کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جو قبا ہے وہ تھوڑی دور پڑتی ہے وہ مسجد، اسی لیے جو کمزور صحابہ ہیں، کمزور مسلمان ہیں، ان کو وہاں تک جانے میں دقت ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے۔ حالانکہ انہوں نے وہ عمارت اس لیے بنائی تھی تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے ان کو جمع کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کریں، سازشیں کریں اور مسلمانوں کے خلاف ہتھیار جمع کریں۔ اسی طریقے سے اس سازش کے جو سرغنہ تھے عیسائی کے ایلچی ابو عامر، اس کو وہاں پہ ٹھہرائے اور مسلمانوں کی باتیں ان کو بتائے اور مسلمانوں کے خلاف سازش رچیں۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اطلاع دے دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے ہی سے مدینہ سے کچھ پہلے ہی جب پہنچے تو 2 صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن دخشم اور معن بن عدی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے، جو نام نہاد مسجد ہے اس کو ڈھا دیا جائے۔ تو یہ دونوں صحابی آئے اور اس عمارت میں آگ لگا دی اور اس کو جلا ڈالا، اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء کی تعریف کی ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے اور اس کے نمازی پاکی و صفائی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب کے تعلق سے ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری لمحے میں یہ کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے محسن تھے، ایمان قبول نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود خود اور اپنے قبیلے کو متحد رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں۔ شعبہ ابی طالب کے اندر جو اتنا لمبا عرصہ گزارا اور بھوک پیاس اور مکہ والوں کے بائیکاٹ کو برداشت کیا، تو صرف تنہا ہی نہیں بلکہ اپنے پورے قبیلے کو متحد رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں۔ جب تک وہ زندہ تھے کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچانے سے ڈرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زیادہ وہ لوگ پریشان کرنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ دین کی اشاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں
سب کچھ قربان کر دینے والے ابو طالب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً بڑے محسن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ایمان قبول کر لے، کسی طریقے سے ایمان قبول کر لے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایمان اور ہدایت رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رسول کا کام تو صرف تبلیغ ہے، اللہ کی بات کو پہنچانا ہے۔ کس کو ہدایت ملتی ہے، کس کو نہیں ملتی ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ چنانچہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور آخری لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے رہے، لیکن ابو جہل وغیرہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور ان کم بختوں نے ابو طالب کو ایمان قبول کرنے نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹھان لیا کہ میں ان کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا، مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا، تاکہ یا تو اللہ تبارک و تعالی منع کر دے یا جو بھی فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ صحابہ اور بھی تھے جو اپنے آبا و اجداد کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ تو کفر کی حالت میں مر گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے منع کیا۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد آزر جو بت پرست تھا اس کے لیے دعا کرتے تھے مغفرت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت سے فرما دیا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب اللہ کے دین کی دشمنی آزر کے ذریعے سے ظاہر کر دی گئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع کر دیا گیا تھا کہ کافر والد آزر کے لیے دعا کرے، دعائے مغفرت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کو منع کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ جو کافر ہیں ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، البتہ ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت 122 کے اندر ایک خاص پیغام دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر وہ ایمرجنسی والا حکم تھا کہ ہر ایک کو جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر ایک کو نکلنا ہے، اس لیے کہ جو روم والے تھے اس وقت کا سپر پاور ملک تھا روم، اور وہ ان لوگوں نے چاہتا کہ مدینہ والوں کو، خاص کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اسی لیے اس ایمرجنسی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر ایک کو جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کاموں کو تقسیم کر کے چلنا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو جہاد کے لیے تیار ہو، جو ظالم